بیک. اور پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 40 روپے کی کمی کر دی گئی ہے. اب دیکھیے کہ یہ پاس آن کب تک ہوتا ہے اور کیا کرایوں میں کوئی فرق آتا ہے. امریکی کرنسی کے مقابلے میں روپے کی اونچی اڑان, کیونکہ ہم کوئی 276.83 کا ڈالر ہو گیا ہے. یہ کمی آ رہی ہے, اور جس طرح سے ہمارے ساتھ پہلے بھی جب مہمان موجود تھے انہوں نے کہا تھا کہ 250 پہ اس کو لایا جائے گا. لیٹس سی کہ یہ کب تک ممکن ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی خوشی ابھی مکمل ہی نہیں ہوتی کہ ایک اور بم گر جاتا ہے کہ گیس کی قیمتوں میں 100% سے زائد اضافے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو نئی قیمتیں ہیں یہ شروع ہو جائیں گی, اور گورنمنٹ کی طرف سے اب یہ بھی ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ کوئی پرائس لسٹ بھی آئی ہے چیزوں کے حوالے سے جو اشیاء خورد و نوش ہیں یا جس طرح آپ گروسری کرنے جاتے ہیں, لیکن وہ کب تک پریکٹیکیبل ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہماری میموری جہاں تک جاتی ہے اور جو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہوا ہے پاکستان میں اس کے مطابق آپ سب جانتے ہیں کہ ایک چیز جب اوپر چلی جائے تو اسے نیچے لانا تو بہت ہی مشکل کام ہے. تو کیا ہم پر یہ پیٹرول کی تو آئی تھنک کہ 40 روپے کی جو کمی ہے, اللہ کرے یہ دیر پا ہو, ایسا نہ ہو کہ 4 دن بعد 60 روپے بڑھ جائے, لیکن اگر یہ کمی کر دی جاتی ہے اور یہ لوگوں تک پاس آن ہوتی ہے تو کچھ تو لوگوں کی زندگیاں آسان ہوگی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم گیس کے وہ بل جو بچپن سے مجھے یاد ہے کہ 100 200 اور اس طرح کے آتے تھے اور اب تو 1000 میں آنے لگے, لیکن اب 100% بڑھنے کے بعد ہزاروں میں جو جائیں گے. اور جب سردی آئے گی تو کراچی والے بھی, پہلے تو پورے پاکستان میں ہوتا تھا, اب تو کراچی میں بھی جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے وہ آپ سب کو پتہ ہی ہے. اس وقت ہم آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں, یہ پیکج آپ دیکھیے, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں. بلوچ ثقافت اپنے اندر کئی خوبصورت رنگ سموئے ہوئے ہے. خوبصورت رسم و رواج, بے مثال مہمان نوازی, بہادری اور بلوچ عوام کی اپنی سرزمین سے محبت لازوال ہے. بلوچ نوجوانوں کے منفرد ملبوسات کے علاوہ ہاتھوں میں تھامی چھڑی بھی اپنی الگ پہچان رکھتی ہے. بلوچی چھڑی ڈیرہ بگٹی, کوہلو اور کہان سمیت مختلف علاقوں میں ماہر کاریگر بناتے ہیں. چھڑی بنانے کے لیے مخصوص لکڑی کی تراش خراش کے بعد اس پر رنگوں سے خوبصورت نقش نگاری کی جاتی ہے. اس کا پہلے جو ہے نا چھلائی کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو چاقو لگاتے ہیں, ریگما لگاتے ہیں, پھر اس کو چاقو سے جو ہے نا نشان نکالتے ہیں, پھر اس کو رنگ کرتے ہیں, پھر اس کے اوپر ایلفی دیتے ہیں. اس میں بہت مشکل کام ہے. 3 دن میں یہ ایک دانہ بناتے ہیں. چھڑی پر ہاتھ کی گرفت مضبوط کرنے کے لیے اس کے سر پر مختلف پرندوں کے ماڈلز کے دستے بنائے جاتے ہیں. بلوچی چھڑی جہاں بزرگوں کو چلنے میں سہارا دیتی ہے, وہیں بلوچ قوم کے افراد اسے تھامے رکھنا اپنی شان بھی سمجھتے ہیں. یہ چھڑی مشکل کے وقت میں بہترین ہتھیار کے طور پر بھی کام آتی ہے. جب ہم بڑوں جو جنگ میں جاتے تھے, ایک یہ چھڑی ہوتا تھا, اس کے علاوہ ایک تلوار ہوتا تھا. جب کوئی آتا تھا باہر سے کوئی حملہ کرنے کے لیے, اگر اس کے پاس تلوار نہیں ہوتا تھا اس کے پاس بھی یہ چھڑی ہوتا تھا. اس چھڑی پر وہ جنگ کرتے تھے. یہ ہمارے ایسے ہی سنت طریقہ بھی ہے اور کلچر ہے اور رواج ہے ہمارا. بلوچ قوم کے افراد اپنے مہمانوں کو بھی بلوچی چھڑی بطور تحفہ پیش کرتے ہیں, جو ثقافت کا خوبصورت عکس ہے. کیمرامین فتح محمد کے ساتھ بشرا قمر, جی ٹی وی نیوز, کوئٹہ. جی یہ آپ نے دیکھا. اور ایک اور چیز جس کے بارے میں جو واٹس ایپ گروپ میں آیا تو لوگ ذرا کنفیوز تھے کہ کیا واقعی کراچی میں زلزلہ آیا ہے. تو جی کراچی میں زلزلہ آیا, اور کراچی میں زلزلے کے جھٹکے اور گڑگڑاہٹ بھی سنائی دی. اچھا, اس میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ کراچی کے علاقے ملیر, شاہ لطیف ٹاؤن, نیشنل ہائی وے, مہس کالونی, قائد آباد, گلشن حدید اور ان جگہوں پر زلزلے کے جھٹکے جو ہیں وہ محسوس ہوئے. اور جو ریکارڈ تھی اس کی شدت کی وہ 3.1 ریکارڈ کی گئی, اور گہرائی جو اس میں کہا جاتا ہے وہ 15 کلومیٹر تھی. خیر, تو کراچی والے جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں. ہم بڑے ایک کانفیڈنس ہمیں ملا ہوا ہے, جو طوفان آتا ہے اس کا رخ بدل جاتا ہے, جو چیزیں آتی ہیں اس کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہم پہ اپنا کرم رکھے. لیکن یہ ایک ٹریلر آ چکا ہے سورہ زلزال کی, کہتے ہیں کہ سب اس میں تلاوت کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں اس بڑی مصیبت سے نجات فراہم کرے, اور یہ ہم ایسا دن نہ آئے کہ ہم یہ دیکھیں, کیونکہ ویسے ہی بہت چیلنجز ہیں پاکستان میں, اور مسلم امہ کی اگر بات کی جائے تو وہ تمام چیلنجز بھی آپ کے اور میرے سامنے. تو بس دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے اور اپنا بھرپور خیال رکھیے. تھوڑی سی اس کے لیے نو ہاؤ بھی لے لیجئے کہ خدا نخواستہ اگر زلزلے کے جھٹکے آتے ہیں تو ہمیں سب کو فرسٹ ایڈ کے طور پہ یا فرسٹ ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے, ریاکشن کیا ہونا چاہیے. تو یہ بچوں کو بھی اپنے آگاہ کریں اور اپنا خیال رکھیں. ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ہمارا ایک اور ٹاپک ہے وہ کنٹینیو کریں گے آپ کے ساتھ آفٹر دا بریک.